پاسبلٹی ہے کہ جن کو آپ واچ کر رہے ہیں، جن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں ہیٹ زیادہ کرنے سے، کلر کو چینج کرنے سے کیسے کام کریں گے، یہ ممکن ہے. ایٹیچیوڈ، یہ ممکن ہے کہ انسان اپنا ایٹیچیوڈ بدل لے. اور جب آپ نے لائٹ کم کی ہے، ذرا آپ دیکھیے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آنکھیں پھاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ذرا لائٹ کم ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میری پرفارمنس افیکٹ نہ ہو، تو آپ ذرا غور سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں لائٹ کے کم ہونے کی وجہ سے، یا جب لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آنکھیں چنھانے لگتی ہیں، اس وقت بھی ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ کانشیس ہو جاتے ہیں نا ہم. اسی کو یہاں پر ہاؤترن ایفیکٹ کے طور پر ہی سامنے آ رہا ہے کہ بیسیکلی وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ یو آر گیونگ دم ایڈیڈ اٹینشن، سو دے ریسیوڈ ایڈیڈ اٹینشن، دے بیکیم مور کیئرفل اینڈ دے ٹرائی ناٹ ٹو افیکٹ دیئر پروڈکٹیوٹی. دوسری اہم بات ایلٹن میو کے ان ایکسپیریمنٹس کے بعد جو ہمارے سامنے آئی، بلکہ جو ایک موومنٹ کے طور پر سامنے آئی، یہ نہایت اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے غور سے سنیے. اس کورس میں ہم اس کو بریفلی ٹچ کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو دوسرا مینجمنٹ کا کورس لیں گے تو آپ اس ہیومن ریلیشن موومنٹ کو جو میو کے ایکسپیریمنٹس کے بعد ڈیٹیل سے ہمارے سامنے آئی، آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پر بھی اس کے بیسک important points we will try to learn and then we will use it in the organizations. یہ تو عزیز طلبہ و طالبات، بیہیویئر تھیورسٹ میں ایلٹن میو کے بعد دو نہایت اہم نام in the behavioral theory or human relations movement are number 1 ابراہم میزلو. دیکھیے تقریباً ہم 1960-70 تک پہنچ چکے ہیں. ابراہم میزلو، اور بڑی فیمس اس نے جو تھیوری پیش کی، اٹ از کال ہیرارکی آف نیڈس. اور دوسرا نام جو نظر آ رہا ہے ڈگلس میکگریگر. انہوں نے جو تھیوری پیش کی اس کو ہم کہتے ہیں تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. بلکہ کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے، آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے عموماً آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ذرا بتائیے آپ تھیوری ایکس مینیجر ہیں یا تھیوری وائی مینیجر ہیں. تھیوری زی بھی آئے گی اس کے بعد، لیکن ایکس وائی زیادہ کامن ہے. تو آئیے لرن کرتے ہیں کہ ہیرارکی آف نیڈس کا کیا کانسیپٹ ہے جو ابراہم میزلو نے دیا، اور ڈگلس میکگریگر کا جو تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. میں سب سے پہلے ہیرارکی آف نیڈس جو میزلو نے تھیوری پیش کی اس کو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہیرارکی کس طرح سے ہے. ان کا کہنا یہ ہے، نمبر 1، ہر انسان کی یہ بنیادی نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں فیزیولوجیکل نیڈ. ہی نیڈس فوڈ، ہی نیڈس ٹو ہیو ٹو فلفل ہز ڈیزائر، ہز انسیٹسفیکشن آف دا فیزیولوجیکل نیڈ بائی ایٹنگ اینڈ ٹیکنگ سرٹن فوڈ. اچھا، کھانا وہ کیسے خریدے گا؟ یو ول گیو ہم سیلری at the end of the month or the week, so he will pay the money and buy the food. So a company, an organization must try to fulfill the physiological need of the worker. That worker could be a non-manager, could be a first line manager, could be middle manager, could be any manager. In other words, every manager, every worker, every person working in the organization would like to have some money to be received every week, maybe after 2 weeks or maybe after every month, so fulfill his physiological need. نہایت اہم نیڈ ہے نا. یہ میزلو کی assumption تھی کہ سب سے پہلے وہ اس نیڈ کو پورا کرنا چاہے گا. And if this need is not satisfied, if this need is not fulfilled, وہ پریشان بھی ہوگا، اس کی پروڈکٹیوٹی پر بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر بھی چینج ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کی بات کی تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میزلو، ابراہم میزلو واز بیسیکلی اے سائیکالوجسٹ. سو دیٹس وائی ہی از لوکنگ ایٹ اے ہیومن بیئنگ اینڈ ان فیکٹ اٹ از اوپننگ اپ اے نیو فیلڈ دیٹ what is the psychology which is playing a role in the organizations.
And how can managers use the psychology to boost the productivity, to raise the efficiency, and make people more effective? تو پہلی نیڈ کون سی؟ فزیولوجیکل. دوسری نیڈ سیفٹی. اب پیٹ میں کھانا چلا گیا. Now I'm satisfied. But you know, as soon as from the salary, from the money, I purchase food, now I'm satisfied. Physiologically, I'm satisfied. لیکن اب مجھے پریشانی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سیف بھی کرنا ہے، محفوظ. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گھر بھی چاہیے. میں اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے بچا کے گھر بنانا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی نہایت اہم ہے کہ جس فیکٹری میں، جس جگہ پر، جس آفس میں کام کر رہا ہوں، میں پریشان ہوں گا. یہ میری نیڈ ہے. میزلو نے کہا یہ ایک ورکر کی، ایک مینیجر کی یہ نیڈ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کرسی پہ وہ بیٹھے وہ کرسی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، یا وہ جس چھت کے نیچے بیٹھا کام کر رہا ہے وہ چھت گر جائے، یا اگر وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، الیکٹریکل ٹیکنیشین ہے، تو اس کو پھر کمپنی ایسے ٹولز دے کہ جب وہ الیکٹریکل مینٹیننس کرے تو اس کو شوق نہ لگے. یہ فرض کیجئے یہ جو بجلی کے کھمبوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹیلی فون کے کھمبوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ٹیلی فون کے وائرز میں بھی کچھ نہ کچھ الیکٹریسٹی تو ہوتی ہے. سو دے مسٹ پرووائڈ دیم ہینڈ گلوز ٹو سیو دیئر لائفس. یا ایسی کوئی چیزیں، ایسے کوئی بوٹ، کچھ ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ پولیس کو آپ ناک پر رکھنے کے لیے کچھ ایسے ماسک دیں کہ ڈیزل یا اسموک کا دھواں ان کے لنگس کو خراب نہ کرے. میزلو نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے اس کی نیڈ سیٹسفائی ہوگی اینڈ ہی وڈ بی سیٹسفائیڈ، ہی وڈ بی مور پروڈکٹیو. تیسری نیڈ، اچھا ہائرارکی ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میزلو کا کہنا یہ تھا، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اینڈ ریمبر میزلو واز اسٹڈیئنگ دس ایکسپیریمنٹ اور واز میکنگ دس ایکسپیریمنٹ ویئر in some companies in United States, in the Western culture. So he said, number one, according to this theory, the very important need is physiological, and everybody would like to fulfill this need. Number two, jab wo ye need fulfill ho jayegi, so he would look for a safety. Yani in other words, jab tak uski physiological need nahi puri hogi, usko apne office ki، اپنے آپ کی، اپنے ورک کنڈیشن کی سیفٹی کا خیال نہیں آئے گا. تیسرا پوائنٹ جو یہاں پر وہ لانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ سوشل نیڈ. اب دیکھیے تنخواہ مل رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، سیفٹی، گلوز، اسکرو ڈرائیور، بوٹس اور ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ محفوظ کر سکے. وہ گاؤن بھی ہو سکتا ہے، کیپ بھی ہو سکتی ہے، ٹولز بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب تیسری چیز جو سامنے ہمارے آ رہی ہے وہ ہے سوشل نیڈ. کہ اب یہ شخص، یہ ورکر، یہ مینیجر یہ چاہے گا کہ مجھ سے کوئی گفتگو کرنے والا بھی ہو. آئی وانٹ ٹو میک سم فرینڈس، آئی لائک ٹو سیک گائیڈنس فرام فرینڈس، اور مائی مینیجر، مائی باس شوڈ بی فرینڈلی. کیا خیال ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرینڈلی نہیں ہوتے؟ اچھا جس دفتر کے اندر لوگ فرینڈلی نہیں ہوتے، آپ ذرا مجھے بتائیے وہاں کام کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ خود سوچئے. تو سوشل نیڈ اکارڈنگ ٹو میزلو از ون آف دی امپورٹنٹ نیڈ، بٹ اٹ کمز ایٹ لیول نمبر 3. ہائرارکی کا کہنا یہ ہے کہ دس ول کم ایٹ لیول نمبر 3. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ تھا، میزلو کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو انہوں نے اس سوسائٹی میں کیا، ان لوگوں پر کیا، پاکستان میں بھی یہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہوگا. نہیں، اٹ کوڈ بی ڈفرنٹ. یہاں ہو سکتا ہے کہ ہم دوستانہ ماحول کو کام کرتے ہوئے ہم 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کر لیں، یا ہمارا باس جو ہے از ویری فرینڈلی،
He's very social. And he takes care of our social need. We meet together, we talk together, we plan together. He guides us. تو ہو سکتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے ایکسٹرا بھی کام کر دیں, یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کی جو میزلو نے کی. تو میزلو نے کہا کہ سوشل نیڈ از آلسو ویری انپورٹنٹ نیڈ, بٹ اٹ ول کم ایٹ اے لیول نمبر 3. یہ 2 نیڈ جب اس کی پوری ہو جائیں گی تو اب وہ یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا بھی ہو. چوتھی نیڈ, یعنی یہ تینوں نیڈز پوری ہو گئی. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ سیلف اسٹیم, عزت نفس, میری لوگ عزت کریں, مجھے سلام کریں, میں آؤں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ سیلف اسٹیم ہے نا, ہر انسان چاہتا ہے. کیا خیال ہے, یہ ہر شخص کی عزت نہیں ہوتی, وہ سوچتا نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 21 سینچری میں گھر میں وہ جو بچہ ہے نا فرسٹ کلاس میں یا KG میں یا نرسری میں, وہ بھی بعض اوقات والدین کو کہہ دیتا ہے, ابو آپ نے لوگوں کے سامنے ہی مجھے یہ ڈانٹ دی. آپ بعد میں بھی یہ کر سکتے تھے. سیلف اسٹیم. تو اب آپ یہ دیکھیے, آپ بھی اپنے ماحول میں جس میں آپ رہ رہے ہیں, کہ جب ایک ٹیچر ساری کلاس کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے تو اس کی لرننگ کی پروڈکٹیوٹی پر کیا اثر پڑتا ہے. وہ کلاس کا ٹائم جو اب وہ بیٹھا رہا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 1 گھنٹہ بھوکا تو رکھ لیں, لیکن وہ یہ چاہے گا کہ آپ اس کی عزت نفس پر حملہ نہ کریں. یہ ہمارے کلچر کا ایشو تو ہو سکتا ہے, لیکن ویسٹرن کلچر کے اندر ابراہم میزلو ان آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا. اور دیکھیے, ماڈل یا تھیوری ایک ازمپشن ہوتی ہے. وہ کسی دوسرے ملک میں, کسی دوسرے کلچر میں, کسی دوسرے سوشل سسٹم میں اس ہیرارکی کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرض کیجئے کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر لوگ آپس میں مل کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم تنخواہ کچھ کم لے لیں گے, لیکن سیلف اسٹیم از ویری امپورٹنٹ. تو یہ چوتھی نیڈ میزلو کی ہیرارکی کے اندر آئے گی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل نیڈ کے بعد سیلف اسٹیم کی نیڈ کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور 5ویں نیڈ اس ہیرارکی کے اندر 5 لیولز, 5 نیڈز, 5 ازمپشنز. 5ویں نیڈ ابراہم میزلو نے جو ہمارے سامنے پیش کی, سیلف ایکچولائزیشن. ہر انسان اپنے پوٹینشل کو فلسٹ طریقے پر استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن دیکھیے یہ بہت ٹاپ پر جا کر بہت کم لوگ ہیں جو اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں جو چاہیں وہ کرنا چاہیں اس کو وہ کر سکیں. تو میزلو نے, being a psychologist, working with so many different people of different levels, developed this theory and presented to us. And this really has added a lot of movement when the managers are dealing with the workers and looking at it that he is also a human being. I also have similar needs. He also have similar needs. ہیرارکی اس کی مختلف ہو سکتی ہے, کلچر ٹو کلچر, کنٹری ٹو کنٹری, ریجن ٹو ریجن, لیکن یہ نیڈز پانچوں کی پانچوں فلفل ہوں گی ویریس نیچر کے اندر, ویریس پرسنٹیج کے اندر, کچھ پہلے کچھ بعد. لیکن ایک انسان کے, ایک ورکر کے, ایک مینیجر کے پروڈکٹیو ہونے کے اندر ابراہم میزلو نے یہ کہا کہ یہ نیڈز ایک اہم رول پلے کرتی ہیں, اس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس پر اثر انداز ہوتی ہے. اب آئیے ایک تیسرے تھیورسٹ کی اسٹڈی کو, ماڈل کو, تھیوری کو, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان ازمپشنز کو ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے جس کو ہم یہ کہتے ہیں تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. اس لیے کہ یہ 60s میں 50s میں ان ایکسپیریمنٹس اور ان تھیوریز کی بیس پر جو کچھ ہمارے سامنے آیا, بہت سارے نئے ایریاز ہیں مینجمنٹ میں جو اس کے بعد اوپن ہوئے. ایک کمپلیٹلی ریولوشن ہے ہاؤ یو لک ٹورڈز ورکرس, آپریٹرس, فرسٹ لائن مینیجرس, ینگ مینیجرس, میل اینڈ فیمیل. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم اینڈ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ٹیک ورک آؤٹ آف دیم.
تو ڈگلس میکگریگر اگین working in Western culture, having some assumptions, he assumed that there could be a manager, you can call him manager X, and there could be a manager, his attitude towards worker, you can frame it and you can call it as a manager Y. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینیجر ایکس ایک خاص ایٹیچیوڈ رکھے گا ٹورڈز ہز سبارڈینیٹ، اور مینیجر وائی جو ہے وہ ایک خاص ایٹیچیوڈ رکھے گا ٹورڈز ہز سبارڈینیٹ. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایکس ایٹیچیوڈ میں اور وائی ایٹیچیوڈ میں کیا فرق ہے، اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ آفیسر جس کو آج آپ دن میں کسی دفتر میں ملے تھے، وہ باس، وہ مینیجر، وہ پرنسپل، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر، یا ہاؤ اباؤٹ می when you are dealing with me, when you are interacting with me, how do you feel? آپ ذرا سوچئے گا کہ میں تھیوری ایکس مینیجر ہوں یا تھیوری وائی مینیجر ہوں. اس لیے کہ تھیوری ایکس مینیجر جو ہے اس کی ایزمپشنز کچھ اور ہوتی ہیں جب وہ لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، سوچ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور تھیوری وائی والا جو مینیجر ہے اس کی کچھ اور ایزمپشنز ہوتی ہیں اور وہ کسی اور طرح سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو آر یو ریڈی ٹو لرن واٹ از تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی؟ اچھا، پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ میکگریگر کی یہ تھیوری لرن کرنے کے بعد یہ آج بھی اپلیکیبل ہے. آج بھی آپ آرگنائزیشن میں جائیے، مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن، سروس آرگنائزیشن، ایجوکیشنل سیکٹر، ہاسپٹلس، ایون ڈاکٹرز. دیکھیے ڈاکٹر کا کام ہے مریض کو دوائی بھی دے، موٹیویٹ بھی کرے، علاج بھی کرے، اور پھر اس کو اپریشیٹ بھی کرے. یہ کام ہے ڈاکٹر کا. لیکن اس تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کے مطابق دیکھیے گا کہ کیسے 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 ڈاکٹرز آپ کو، کیسے کیسے ٹیچرز آپ کو، کیسے کیسے مینیجرز آپ کو آرگنائزیشن میں ملیں گے جو شاید انہوں نے یہ تھیوری تو نہیں پڑھی ہوگی لیکن ان کا بیہیویئر آپ کو بتا رہا ہوگا. اب چونکہ آپ اس کورس میں یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود یہ فیصلہ کیجئے گا کہ وہ ایکس مینیجر ہے یا وہ وائی مینیجر ہے. آر یو ریڈی ٹو سی دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ لیٹس سی اٹ. تھیوری ایکس، تھیوری وائی. دیکھیے پہلا فرق، تھیوری ایکس مینیجر جو ہے وہ یہ ایزیوم کرتا ہے، یعنی ایکس مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ ورکر کام ہی نہیں کرنا چاہتا. تھیوری ایکس ٹیچر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ اسٹوڈنٹ کام ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ ہے ہی نکما، لیزی، ہی وانٹس ٹو اوائڈ ورک. جب ٹیچر اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ لیزی ہے، کام کرنا ہی نہیں چاہتا، محنت کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل محنت کرنے کو چاہتا ہی نہیں ہے، تو اس مینیجر کا رویہ یا اس ٹیچر کا رویہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ کیا وہ سختی نہیں کرے گا؟ ڈنڈے سے کام نہیں لے گا؟ تھیوری ایکس کا مینیجر جو ہے اپنے ہاتھ میں سٹک رکھتا ہے. اب وہ سٹک فزیکل بھی ہو سکتی ہے یا اس کے وہ الفاظ، وہ آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں کہ جو وہ یوز کرتا ہے. یعنی ایکس مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ ورکر کام نہیں کرنا چاہتا تو مجھے اس کو سختی سے، مجھے اس کو ڈانٹ پلا کے اس سے کام لینا ہے. لیکن تھیوری وائی مینیجر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کام تو ہونا ہے. اسٹوڈنٹ یہ جو کلاس میں آیا ہے یہ تو کام کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. اس اسٹوڈنٹ کا اس کلاس میں آنا مجھے یہ بتا رہا ہے he is ready to learn, and when he is ready to learn, so let me make myself available, present theory to him, present examples to him in a way that by the time lecture is over he will be productive, he will learn few things. یا آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے وائی مینیجر کا رویہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ. اچھا، اب یہ ٹاپ مینیجر کے لیے مڈل مینیجر سبارڈینیٹ ہے، مڈل مینیجر کے لیے فرسٹ لائن مینیجر سبارڈینیٹ ہے. رویہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا رویہ یہ ہے کہ نہیں، یہ شخص کام کرنا چاہتا ہے، قدرتی طور پر کام نہیں ہوگا تو بات کیسے بنے گی. In other words, he would like to appreciate him, he would like to give him، ہم اس کو کہتے ہیں کیرٹ.
carrot and stick, گاجر یا ڈنڈا. کچھ لوگ ڈنڈوں سے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, گاجر یا سیب یہ لیجئے اور کام کیجئے. اپریشیشن, ایکنالجمنٹ, دونوں ہی طریقے ہیں. اور دونوں قسم کے مینیجرز, دونوں قسم کے ٹیچرز, دونوں قسم کے ایڈمنسٹریٹرز, دونوں قسم کے باس ہر فیکٹری میں, ہر شہر میں, ہر جگہ پر, ہر کمپنی میں آپ کو ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون غلط ہے, یہ کون صحیح ہے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک ایکس تھیوری پہ ٹیچر بلیو کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کیسے لرن کرتے ہیں, یا وائی تھیوری پر جب ایک ٹیچر بلیو کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کیسے لرن کرتے ہیں. یہ اس تھیوری کا لب لباب ہے, جس کا یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میگریگر نے پیش کیا. آئیے دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس تھیوری کے یہ ہے کہ ہر مینیجر کو اپنے سبارڈینیٹس کو کنٹرول کرنا ہے. دی سبارڈینیٹس وڈ آلویز ریکوائر دیٹ somebody should be watching him. Somebody should be controlling his movement. Somebody should be using a camera to see and monitor his activities. یعنی اگر اس کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا, تھیوری ایکس کا مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم سبارڈینیٹ کو مانیٹر نہیں کریں گے, اس کے کام کو کنٹرول نہیں کریں گے, اس کی موومنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے, تو وہ کام صحیح نہیں کرے گا. یہ اس کی ایزمپشن ہے. اور جب اس کی یہ ایزمپشن ہے کہ چونکہ یہ لیزی بھی ہے, اس کے اوپر نگرانی کرنی بھی ضروری ہے, تو وہ مینیجر جو ہے پھر ایک پولیس مین کے رول کے طور پر سامنے آتا ہے, ایکس مینیجر. اس کے مقابلے میں وائی مینیجر کیا کرتا ہے؟ وائی مینیجر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ شخص, یہ ورکر, اس کو میں نے کام سکھا دیا ہے, کام بتا دیا ہے, ٹریننگ ہو چکی ہے, موٹیویٹڈ ہے, اب یہ کام اپنے طور پر کرے گا. He can put his direction by himself. Targets are given. I think he will beat those targets without any problem. یہ اس کی assumption ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے, جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں تو یہ دیکھیے کہ کون سا مینیجر کون سے رول کے طور پر سامنے آ رہا ہے. لیکن تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے یہ دو لوگ ہوتے ہیں. اس کو آپ ایکس مینیجر کہیں گے, اس کو آپ وائی مینیجر کہیں گے. تیسرا پوائنٹ اس تھیوری کا یہ ہے کہ ورکر یا سبارڈینیٹ ہمیشہ ذمہ داری سے پہلو تہی کرتا ہے. He would like to avoid, she would like to avoid taking responsibility. He or she would like to avoid taking challenges and risks. اور چونکہ وہ responsibility لینا نہیں چاہتا, تو I will make sure by writing a memo to him, by directing him, by telling him. And please note the word telling him that you have to do this like this and this way. This is the style and the assumption of a manager, and you will call him X manager. Y manager کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں, یہ اسٹوڈنٹ تو لرن کرنا چاہتا تھا, یہ شخص تو کام کرنا چاہتا ہے. He is looking for responsibility. یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کام دیا جائے, یہ تو چاہتا ہے کہ میں کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کروں. اور چونکہ یہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو ہی از سیکنگ ریسپانسبلٹی. لیٹ می میک ہم آتھرائزڈ, لیٹ می میک ہم امپاورڈ, اینڈ لیٹ می ٹرسٹ ہم, ہی ول ڈو دا بیسٹ. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایکس مینیجر ذرا ٹرسٹ کم کرتا ہے, وائی مینیجر ٹرسٹ کرتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا ایگزام ہو تو ٹیچر جو ہے وہ کمرہ امتحان چھوڑ کر چلا جائے. No, that's not the point. The point is that yes, there is a direction required, there is a student is responsible. اور کاش ایسا ہو کہ اسٹوڈنٹ یہ ریسپانسبلٹی سمجھ کر خود ہی نقل نہ کرے, because he would like to make himself responsible. اور آخری پوائنٹ اس تھیوری کا کیا ہے, وہ یہ کہ ورکرز سیک سیکورٹی. تھیوری ایکس مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ اس ورکر کو مجھے سیکورٹی دینی ہے, جاب سیکورٹی. یہ تو ہمیشہ ڈرتا ہے کہ میں جاب سے نکال نہ دیا جاؤں, تو میں اس کو جیسے چاہیں استعمال کروں, اس کو میں جیسے چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کروں,
Ex-manager, in other words, would like to command, would like to control on the basis of fear. ڈر کا خوف، ڈر اور خوف اس دفتر کے اندر پریویل کرے گا. لیکن تھیوری وائی کا مینیجر کیا کرتا ہے؟ ہی کین میک گڈ ڈیسیژنس. ہی تھنکس دیٹ دی ورکرز کین میک گڈ ڈیسیژنس. As long as he is working, his job is safe, he is performing, he doesn't have to fear. So in other words, instead of fear, it is a question of love, question of trust. And why manager would like to appreciate him, encourage him, and involve him in making good decisions. یہ assumptions ہیں جو ان تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کو فالو کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہے. اب آخری جو بیہیویئرل تھیورسٹ کے اندر جو ہم ایشو لانا چاہ رہے ہیں وہ ہے بیہیویئرل سائنس. یہ ایک ریسنٹ فینومینا ہے، لیٹسٹ فینومینا ہے. بیکاز دس اپروچ ایمفسائز scientific research as a basis for developing those theories which are about human behavior working in the organization, and it provide practical guidelines for you and for me, for all the managers. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ trust is very important, commitment is very important. Okay, fine. But then let us scientifically measure what are those factors which will affect the commitment. And you measure them. What are those factors which will affect loyalty? What are those factors which will affect trust? And then measure it out, collect the data, use science, measurement, and then on that basis you develop certain theories. تو ہم نے بیہیویئر تھیورسٹ میں 3 اہم تھیورسٹ کا نام لیا اور ان کی اسٹڈیز کو دیکھا. ہاؤتھرن ایکسپیریمنٹس، میزلوز ہائرارکی آف نیڈس، مکگریگرز تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. اور آخر میں پھر ہم نے یہ کہا کہ اب ایک ویل اسٹیبلشڈ بیہیویئر سائنس ہے جس میں لوگ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور وہ اسٹڈی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیومن بیہیویئر ہے اور یہ جو فیکٹر سوشل انٹریکشن ریلیٹڈ ہیں ان کا پروڈکٹیوٹی پر، ایفیشنسی پر، انڈیویجول پرفارمنس پر کیا اثر ہے اور ایفیشنسی اور افیکٹونیس کیسے ویری کرتی ہے. آئیے اب ہم نیکسٹ فیز، نیکسٹ ایرا، نیکسٹ لائن آف تھیورسٹ یا نیکسٹ لائن آف مینجمنٹ اسپیشلسٹ جس کو ہم ایریا کہتے ہیں یا ایرا کہتے ہیں کوانٹیٹیو مینجمنٹ کا. اس میں پھر 3 امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ہیں جن کو ہم نیکسٹ سیشن میں لرن کرنا چاہیں گے. بیہیویئر تھیورسٹ کے بعد اب کوانٹیٹیو مینجمنٹ کو ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے اور پھر نیکسٹ سیشن کے اندر یہ تھیوریز کا پارٹ تقریباً کمپلیٹ ہوگا کوانٹیٹیو، اور اس کے بعد پھر کنٹمپرری تھیوریز کو ہم دیکھنا چاہیں گے تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ مینیجر ایز اے ہسٹورین، مینیجر we have been learning from history of management how at different times managers performed in different organizations, and then looking at the history we have learned at different stages,